في كلامه المجيد والفرقان الحميد. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، خاص طور پر ہندوستان کی عظیم ہستی حضرت مفتی امجد صاحب، جو آپ کے قریب ہی سے تشریف لائے ہیں، اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ بہرحال دیگر علماء کرام کے جو اسٹیج پر موجود ہیں، یہ تمام ہمارے لیے معزز و محترم ہیں، اور میرے نوجوان بھائیوں، ایک میں بڑے احساس کے ساتھ یہ بات رکھ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس گاؤں میں، آپ کی اس بستی میں بارہا آنا ہوا ہے، اور بہرحال آپ حضرات بلاتے ہیں اور قاری صاحب بڑی محبت ماشاءاللہ کرتے ہیں، تو آپ حضرات کے گاؤں میں حاضری ہوتی ہے۔ لیکن کچھ میں ان نوجوانوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو میرے اس مائک کی آواز ان تک پہنچ رہی ہو، یہ پیغام ان کے کانوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور وہ ایک جلسہ گاہ کو ایک تفریح گاہ سمجھ رہے ہیں، میرے نوجوان بھائیوں، ایسے نوجوانوں کو، ایسے بزرگوں کو دینی مجلس اور دینی محفلوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جہاں جلسے کے اور بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سال میں ایک موقع ملتا ہے، اس موقع کی مناسبت سے کچھ دینی گفتگو، دینی پیغام امت تک پہنچ جائے۔ لیکن آج دین کے تعلق سے ہمارے اندر کتنی غفلت، کتنی لاپرواہی کہ ہم نے دین کو ایک مذاق سمجھ لیا۔ ہم نے دین کو یہ جانا ہے کہ یہ دین اور قرآن اور یہ مدرسے، یہ مساجد، یہ علماء، یہ خانقاہ چلانے والے، یہ مدارس چلانے والے، یہ مسندوں پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی صداؤں کو بلند کرنے والے، ان کا کوئی مقام نہیں، ان کا کوئی مرتبہ نہیں، یہ بے حیثیت لوگ ہیں۔ نوجوانوں، ایسی سوچ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ میں ان نوجوان بھائیوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو اپنے جلسے کو ایک دینی جلسہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اپنے گاؤں کے اندر جو آپ کے پروگرام ہو رہا ہے اس کو یہ نہیں جان رہے ہیں کہ یہ ہماری اصلاح، ہماری تربیت کا ایک ذریعہ ہے، ان بھائیوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے ذہنوں کو پاک و صاف فرمائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ انسان جب اللہ کے کسی قانون، اللہ کے کسی فرمان، اللہ کے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یا اللہ کے قرآن کی تعلیم کو اگر کوئی انسان ہلکا سمجھتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ قرآن کو سنانے والے، یہ نبی کے پیغام کو سنانے والے اور نبی کی بات کو سنانے والے ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو میرے بھائیوں اس انسان کے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے کلام کو
یہ اللہ کے نبی کے فرمان کو ہلکا سمجھ رہا ہے. مجھے بڑی افراتفری سے محسوس ہو رہی ہے. معاف کرنا نوجوانوں، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ سے میں کہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہی اسی جگہ پر اگر کوئی فلمی دنیا کا ہیرو یا کوئی نیتا یہاں پر آ جاتا تو تمام لوگ اس کی زیارت کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے تڑپتے بیدار ہو جاتے کہ اس کی زیارت کی جائے، اس کو دیکھا جائے. لیکن یہ علماء اپنے آرام کو قربان کر کے، اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے آپ کے درمیان آئے، آپ کے پاس آئے. لیکن آپ میرے نوجوانوں ان کی عظمت کو نہیں پہچانتے ہو، ان کے مقام کو نہیں پہچانتے ہو. یہ معلوم ہو جائے گا کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، اس وقت میں معلوم ہوگا کہ ان علماء کا کیا مقام ہے، ان علماء کا کیا مرتبہ ہے. یہ بوریوں پر بیٹھنے والے، یہ مسندوں کو آباد کرنے والے، یہ جلسوں کو آباد کرنے والے، یہ آپ کے بچوں کو تعلیم دینے والے، یہ آپ کے بچوں کو پڑھانے والے، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے. اے نوجوانوں، اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکال دو، ورنہ یہ استقبال کو دین نہ ہو جائے اور دین کے کام کو ہلکا سمجھنا نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل پر ہماری پکڑ، ہماری گرفت نہ فرما لے. اللہ نے ایسی محفل، ایسے اجتماعات، ایسے جلسوں کی مغفرت کے وعدے فرمائے. لیکن آج ہم ہے کہ ہم نے کیا جانا ان کو، یہ جان لیا کہ ہاں معتمین صاحب چندہ کریں گے. ہم نے صرف یہ جانا کہ 1 سال کا چندہ ان مدارس کے اندر اٹھایا جاتا ہے، ان مدارس کے اندر اکٹھا کرایا جاتا ہے. اے نوجوانوں، اپنے ذہن و دماغ کی پاک کو صاف کر لو، ورنہ یاد رکھ لینا اگر آپ کے ذہنوں میں یہی خباثت رہی، یہی گندگی، یہی خلاصت رہی اور اسی طرح آپ اپنے ذہنوں کے اندر اس گندگی کو پالتے رہے تو یاد رکھ لینا، انتظار کرنے والا نوجوانوں، اگر آپ نے قرآن کو ہلکا سمجھا، آپ نے نبی کی تعلیم کو ہلکا سمجھا، آپ نے علماء کو ہلکا سمجھا، آپ نے انقلاب کو ہلکا سمجھا، آپ نے حفاظ کو ہلکا سمجھا کہ جن کو رب کعبہ نے بھاری بھرکم سمجھا ہے، جس کے مقام کو رب کعبہ نے میرے بھائیوں قرآن کریم اور آپ کی زبان سے ارشاد فرمایا، آپ کی زبان سے کہلایا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا بين منزلك عند آخر آیت تقرأها. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، اے حافظ، اے قاری، اے مولانا، اے مفتی، تو نے قرآن کو حفظ کیا تھا، تو نے حدیث کو پڑھا تھا، تو نے حدیث کو حفظ کیا تھا، تو نے رات کی تاریکیوں میں اس اللہ کے کلام کو سیکھا تھا، تو نے رات کی تاریکیوں کے اندر اس کلام الہی کو پڑھا تھا. تجھے یہ مقام دیا جا رہا ہے کہ پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. تیرا مقام اور تیرا ٹھکانہ وہی ہوگا کہ جہاں آخری آیت پر پہنچے. اے لوگوں، آج ہم تو سوچتے ہیں کہ یہ مدرسے چلانے والے، یہ زکات و فطرہ وصول کرنے والے، یہ چندہ کرنے والے، یہ چندہ کر کے آپ کی نسل کو آباد کر رہے ہیں. آپ کے چہرے پر تاڑیاں ان علماء کی دین ہے، آپ کے سر پر ٹوپیاں ان علماء کی دین ہے. میرے بھائیوں، مجھے بیان کرنے دیجیے، میں آپ کو بتلاتا ہوں، اگر یہ علماء نہ ہوتے، آپ کے سروں پر ٹوپیاں نہ ہوتی، آپ کے چہروں پر داڑیاں نہ ہوتے، یہ علماء دیوبند، یہ اسٹیج پر چلنا فروز علماء وہی ہے کہ اگر آپ سے ٹکرانے کے لیے، آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے باطل کسی چہرے کے اندر آتا ہے، باطل نمرود کی شکل میں آتا ہے. اے نوجوانوں، حق باطل کا مارکا، حق باطل کا تصادم روز اول سے رہا ہے. اور میرے نوجوان ساتھیوں بھائیوں، حق باطل اگر نمرود کی شکل میں آتا ہے، حق اللہ
तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम की शक्ल में पैदा किया। अगर बातिल अजीजों, अगर बातिल कैसर व किसरा की शक्ल में आता है तो हक इमाम अल-अंबिया की शक्ल में आता है। अगर बातिल बनी इसराइल के खूनखारों की शक्ल में आता है तो हक हजरत ईसा की शक्ल में आता है। अगर बातिल खलीफा मंसूर की शक्ल में आता है तो हक इमाम अबू हनीफा की शक्ल में आता है। अगर बातिल फितने तातार की शक्ल में आता है तो हक अल्लामा इब्न तैमिया की शक्ल में आता है। अगर बातिल फितने अंग्रेज की शक्ल में आता है तो हक इन उलमाए देवबंद की शक्ल में आता है। यही उलमा है जो बेबोरियों पर बैठने वाले हैं, जो जहाँ के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, जिनको आज तुम समझ रहे हो ये जलील कौम है, ये रुसवा कौम है। चाहिए आज से 1857 की जंग आजादी को मेरे नौजवानों याद कीजिए, उन हालात को याद कीजिए कि 1857 की जंग आजादी को आबाद करने वाले कौन थे, वो कौन सी जमात थी। हजरत मौलाना जाफर थानेसरी के जब मेरे नौजवान भाइयों 1857 की जंग आजादी के बाद मौलाना जाफर थानेसरी वो इन्हीं मदरसे की चार दीवारी से पैदा होने वाला मर्द मुजाहिद था कि जिसके बारे में जालिम अंग्रेज ने फैसला कर दिया था कि इनको तख्ते तार पर लटका दिया जाए, इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। मौलाना जाफर थानेसरी अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा, आलिम दीन हजरत मौलाना जाफर थानेसरी, उनके बारे में कह दिया गया कि इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए तो मौलाना जाफर थानेसरी खुश होने लगे कि कल को मुझे फांसी हो जाएगी। अंग्रेज ने देखा कि ये खुश हो रहा है, ये जाफर थानेसरी खुश हो रहा है तो उनके बारे में फैसला कर दिया गया कि तुम्हें रिहा नहीं किया जाएगा, तुम्हें फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया जाएगा, बल्कि तुम्हें 14 साल इन मशक्कतों को बर्दाश्त करना होगा, इन तकालीफ को बर्दाश्त करना होगा। 14 साल मौलाना जाफर थानेसरी के बारे में ये फैसला कर दिया गया कि तुम्हें जेल की सलाखों के अंदर रहना है। मौलाना जाफर थानेसरी को काले पानी के अंदर पहुंचाने की बात की जाने लगी। हजरत मौलाना जाफर थानेसरी की अहलिया और उनका बच्चा 8 साल का बच्चा अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए आया। जैसा देखता है कि मेरे वालिद मोहतरम के पैरों के अंदर ये बेरिया और मेरे वालिद मोहतरम के हाथों के अंदर ये हथकड़ियां, मौलाना जाफर थानेसरी का नख्त जिगर रोने लगा और उनकी बीवी भी रोने लगी। हजरत मौलाना जाफर थानेसरी ने ये कहा और उस मर्द मुजाहिद ने ये कहा, रोने की जरूरत नहीं है, गम करने की जरूरत नहीं है, एहसास करने की जरूरत नहीं है। अगर जिंदगी में वफा की तो जिंदगी में मुलाकात हो जाएगी, अगर जिंदगी ने वफा न की तो हाजिर को सर पर मुलाकात हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती शुएब साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती शुएब साहब मदारिस इस्लामिया हजरत मौलाना जाफर थानेसरी ने ये बात कही और ये कहा कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ मुलाकात जिंदगी में नहीं होती है तो कैसे कोशर पर मुलाकात हो जाएगी। ये मौलाना जाफर थानेसरी ने कहा था। ए नौजवानों, ए भाइयों, मैं आपको फतला देना चाहता हूँ, अगर बातिल फितने रज़ाखानियत की शक्ल में आया तो हक इन उलमाए देवबंद की शक्ल में आया है। अगर बातिल रज़ाखानियत की शक्ल में आया तो हक इन उलमा की शक्ल में आया। अगर बातिल कादियानियत की शक्ल में आया है तो हक इन उलमा की शक्ल में आया है। बातिल जिस चेहरे के अंदर आया, जिस चेहरे को लेकर आया है, हक इन उलमाए देवबंद की शक्ल में आया है। लेकिन हम इन उलमा की अजमत को नहीं जानते, इन उलमा के मकाम को नहीं जानते। हमने ये सोच लिया है इन उलमा का कोई मकाम नहीं है, इन उलमा का कोई मर्तबा नहीं है। आज मेरे नौजवानों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ
شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کہ جو حضرت نے اس بات کو ٹال لیا تھا کہ ظالم کے خلاف، انگریز کے خلاف یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کہ تو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا۔ حضرت کی گرفتاری ہو گئی، جج کے سامنے شیخ الاسلام کو پیش کیا گیا، وہ مرد مجاہد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ جج یہ کہتا ہے، اے شیخ الاسلام، کہ تم نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کہ تم نے یہ بات کہی ہے۔ اے نوجوانوں، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے کہا، ہاں میں نے یہ کہا ہے اور میں کہتا رہوں گا کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس لیے کہ شیخ الاسلام عامر مجاہد تھا، جو اس بات کو جانتا تھا اگر اجازت دے دی گئی کہ مسلمان فوج کے اندر بھرتی ہو جائے، جب جنگ آزادی ہوگی تو اس وقت میں انہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا خون بہے گا، مسلمانوں کا خون انہی نوجوانوں کے ہاتھوں سے نکلے گا، اور ایک مسلمان کے لیے مسلمان کے خون کو بہنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام نے یہ کہا تھا کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مولانا سید حسین احمد مدنی کو جج کے سامنے پیش کیا گیا، جج نے کہا، اے شیخ الاسلام، تو تم نے یہ کہا ہے؟ شیخ الاسلام نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا اور کہتا رہوں گا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر نے کہا اور آواز بلند کہا، اے شیخ الاسلام، اپنے فتوے کو بدل دیجئے، اپنے بیان کو بدل دیجئے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے کہا، اے مولانا، اگر آج شیخ الاسلام نے اپنا بیان بدل دیا، اسلام بدل جائے گا، قرآن بدل جائے گا، نبی کی تعلیم بدل جائے گی، نبی کا فرمان بدل جائے گا، نبی کا پیغام بدل جائے گا۔ شیخ الاسلام نے جو بات کہی ہے وہ شیخ الاسلام اپنی بات پر عقل ہے، اپنی بات پر مضبوط ہے۔ مجھے خوف نہیں ہے، مجھے ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں خباب کا وارث ہوں، بلال حبشی کا وارث ہوں، سمیہ کا وارث ہوں۔ میں اس بات کا خوف نہیں کرتا ہوں، مجھے اس بات کا خدشہ نہیں ہے، میں اس چیز سے نہیں ڈر رہا ہوں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں اپنی امت کے بارے میں ڈر رہا ہوں، اپنے جاننے والوں اور اپنے عزیزوں کے بارے میں ڈر رہا ہوں، اور اسی طرح جو ہماری اتباع کرنے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ڈر رہا ہوں۔ اگر شیخ الاسلام نے آج فتویٰ بدل دیا، آج بیان بدل دیا، تو اسلام دھرم بدل جائے گا۔ یہ شیخ الاسلام کہاں سے پیدا ہوا؟ انہی مدرسوں کی چار دیواری سے پیدا ہوا ہے، کہ جن کو آج ہم نے اپنی نظروں سے گرا دیا۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ چند ٹکے کے مولانا مولوی ہیں۔ اے نوجوانوں، اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے اور اپنے دماغوں کو صاف کیجئے۔ آپ کے ذہنوں میں اگر یہ بات آتی ہے، کوئی نوجوان کسی عالم یا کسی مولانا کی برائی کرتا ہے، تو وہ بھائیو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں علماء کی عظمت کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ کے گاؤں میں جب یہ علماء کی جماعت آئے، یہ علماء کرام تشریف لائیں، تو ان کے بیان کو سنیں، جلسہ گاہ کے اندر آئے اور جلسے کو کامیاب بنائیں۔ ایسا نہیں چند آدمی ادھر کھڑے ہوئے ہیں، چند ادھر، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جلسے سے محبت نہیں، مدرسے سے محبت نہیں، بلکہ ہمیں یہ ثبوت دینا ہے کہ ہم
اسلام کے سب سے دائی، اسلام کے سب سے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے، نبی کی شریعت کو زندہ کرنے والے، نبی کے پیغام کو پہچاننے والے ہیں۔ یہ ثبوت دے کر ہمیں اس بات کو صحیح کر دینا چاہیے کہ اگر آپ پوری رات بھی جلسہ چلائیں گے تو ہم جہاں اسی طرح بیٹھے رہیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، یہ میں نے آپ کو بتلایا ہے علماء دیوبند کے بارے میں۔ آپ حضرات کے سامنے اللہ کے کلام قرآن کریم کی میں نے چند آیتیں پڑھی تھی، ان کی روشنی میں مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اصل تو مجھے قرآن کریم کے تعلق سے کہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے کلام کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں اس کے تعلق سے بیان کرنا ہے۔ الف لام میم، اللہ نے اس الف لام میم کے اندر اپنے کلام کی، اپنے قرآن کی حیثیت کو بتلایا ہے۔ قرآن نے اپنی حیثیت کو بتلایا۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن اپنی حیثیت بتلاتا ہے، قرآن کہتا ہے اور میرے بھائیوں اپنی حیثیت کو بیان کرتا ہے۔ الف لام میم، الف سے مراد اللہ، اللہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو بھیج رہا ہوں۔ لام سے مراد جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں قرآن کو لا رہا ہوں۔ میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ پر قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا، تو بھیجنے والا اللہ، لانے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اترا کس پر؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اترا ہے۔ تو اس کتاب، اس قرآن کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اس قرآن کے اندر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، کہ اگر کوئی انسان شک کرتا ہے تو وہ الف کے اندر شک کرے گا تو کہریہ بن جائے گا، اگر لام کے اندر شک کرے گا کافر بن جائے گا، اگر میم کے اندر شک کرے گا تو منکر نبی بن جائے گا۔ اس لیے اس کتاب میں ہمیں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب کو ہمیں اپنے سینوں سے لگانے کی اور اس کتاب کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، اس کتاب کو پڑھنے کی، اور اس کتاب کو ہمیں اپنے مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے کہ جس کتاب کے بارے میں آج ہم نے اپنے اندر کمزوری پیدا کرنی ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ کتاب اپنے گھروں کی زینت بنانے والی کتاب ہے کہ گھروں کے اندر رکھ دیا جائے، اس قرآن پر گرد و غبار چڑھ جائے، اس قرآن کو مہینہ، 2 مہینے، سال بھر ہو جائے، رمضان کے اندر اس قرآن کو کھولا جائے۔ اگر یہ انصاف قرآن کے ساتھ ہوگا، یہ برتاؤ قرآن کے ساتھ کیا جائے گا تو یہ قرآن ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ قرآن آپ کی محتاج بھی، آپ کے افلاس کا علاج بھی یہ قرآن اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ جو انسان مفلس ہے، جو انسان محتاج ہے، جو انسان فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہے، اس کو سورہ فاتحہ کی تلاوت مغرب کی نماز کے بعد کرنی چاہیے۔ کہ جو انسان فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہے خود بھی قرآن کی تلاوت کرے، اپنے بچوں کو تلاوت کرائے، اپنے بیوی سے تلاوت کرائے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے، اپنے گھر میں سورہ فاتحہ کو پڑھیے۔ اس سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کا فقر و فاقہ ختم فرمائے گا، گھر سے فقر و فاقہ چلا جائے گا، گھر سے فقر و فاقہ اڑ جائے گا اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت مغرب کے بعد آپ اپنے گھر میں کریں گے۔ اور اسی طرح آیت الکرسی کو اگر آپ پڑھیں، کسی چیز کی حفاظت چاہے، اپنی حفاظت چاہے، اپنے مال و دولت کی حفاظت چاہے، تو یہ آیت الکرسی کہ جو میرے نوجوان بھائیوں آپ
آپ کو یاد ہوگی، یاد نہیں ہے تو آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مال کی حفاظت چاہے، اپنے مکان و دکان کی حفاظت چاہے تو میرے نبی نے اعلان کیا ہے، میرے نبی نے اعلان کیا، میرے نبی نے ارشاد فرما دیا ہے، اگر آپ حفاظت چاہتے ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، وہ چیز محفوظ ہو جائے گی، وہ اللہ کی حفاظت میں چلی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ تلاوت کرتے ہیں سورہ ملک کی جو 29ویں پارے کے اندر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں ڈال دیا جائے گا، جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوگا، اللہ کو ناراض کر کے گیا ہوگا، اللہ کو خفا کر کے گیا ہوگا، اللہ کی ناراضگی مول لے کر گیا ہوگا، وہ انسان جب قبر میں پہنچے گا تو یہ مٹی کہے گی کہ جتنے میرے پشت پر چلتے تھے ان میں تو مجھے بہت برا لگتا تھا، آج تو میرا سلوک، میرا برتاوا دیکھے گا تو یہ مٹی اس کو دبوچے گی، یہ زمین اس کو دبوچے گی۔ آقائے رحمت نے اپنی پیاری زبان سے اعلان کیا ہے، آپ نے بتلایا ہے کہ جس طرح ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر داخل کر دی جاتی ہے، جس طرح ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر دی جاتی ہے، اسی طرح ایک پسلی دوسری پسلی میں داخل ہو جائے گی اس انسان کی کہ جو اللہ کو ناراض کر کے جائے گا، اللہ کو خفا کر کے جائے گا، اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جائے گا، اللہ کے احکامات کو توڑ کر، نبی کے فرمانات کو چھوڑ کر اس دنیا سے جائے گا، اس کو عذاب قبر ہوگا، اس پر اللہ کا قہر آئے گا، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ قبر کے اندر جب پہنچے گا تو اللہ ناراض، نبی ناراض تو اللہ اور اس کے رسول ناراض، اس پر عذاب قبر ہوگا۔ لیکن ایک انسان وہ بھی ہوگا کہ جس نے سورہ ملک کو پڑھا ہوگا، کہ جس نے سورہ ملک کی تلاوت کی ہوگی، سورہ ملک کی تلاوت کر کے وہ دنیا سے گیا ہوگا۔ اے نوجوانوں، جب عذاب قبر آئے گا اس کے پیروں کی جانب سے تو یہ سورہ ملک کہے گی کہ تجھے آنے کی اجازت نہیں ہے، تجھے عذاب دینے کی اجازت نہیں ہے، اے عذاب تجھے اس پر مسلط ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عذاب پیروں کی جانب سے آئے گا تو یہ سورہ ملک انکار کرے گی کہ تجھے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب عذاب سینے کی جانب سے آئے گا اجازت، یہ سورہ ملک کہے گی تجھے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب عذاب اس کے سر کی جانب سے آئے گا یہ سورہ ملک کہے گی کہ تجھے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ نوجوان جب رات میں سویا کرتا تھا، یہ نوجوان جب رات میں اپنے بستر پر لیٹتا تھا تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، مجھے اپنی زبان پر جاری کیا کرتا تھا، میری تلاوت کر کے یہ اپنے بستر پر آرام کیا کرتا تھا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا ہے، یہ بتلا دیا ہے کہ جو انسان سورہ ملک کو پڑھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، وہ عذاب سے محفوظ ہو کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ سورہ یاسین شریف اگر کوئی انسان پڑھے گا، من قرأ یاسین، میرے نوجوانوں جو یاسین شریف کو پڑھے گا فی اللیلۃ، رات کے اندر وہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اور کس لیے؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیرے کے اندر یہ وہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، صرف اس کا مقصد یہی ہے، وہ یہی چاہتا ہے اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، میرا رب راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، تو میرے نبی نے اس کو پروانہ سلا دیا ہے، غفر اللہ، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کو بخشش کا پروانہ میرے نبی نے سنا دیا ہے، میرے نبی نے
دیا ہے کہ جو انسان رات کی تاریکی میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یاسین کی تلاوت رات کے وقت میں کرو گے تو بخشش کے فیصلے ہو گئے، قبرستان میں جا کر پڑھو گے